یہ ایک خاصی ٹرکی قسم کی ڈیمانڈ ہے بیکاز یہاں پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے باکس کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان تک ان کو انفیٹرڈ ایکسیس دی جائے۔ انہوں نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 دن کی جو سارا ڈائلاگ ہوا اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل سکا۔ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں نواز شریف کا اپروول نہیں ہوگا، آصف علی زرداری کا اپروول نہیں ہوگا، ان سے ہماری کھل کے بات چیت نہیں ہو جائے گی، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس پہ خاصی رضامندی کی۔ انہوں نے کہا کہ آرمی کو ڈائلاگ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، ہماری اپنی فوج ہے، کسی باہر کی فوج نہیں۔ 20 جنوری کو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں جا کے اقتدار سنبھالیں گے تو اس کے فوراً بعد وہ پاکستان کے جرنیلوں کو حکم دیں گے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کر کے مجھے ٹیلی گرام کریں یا مجھے ای میل جو ہے وہ ڈال دیں۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہے اور اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز جو ہیں اسے امپروو کرنا ہے۔ اور گزشتہ 24 یا 36 گھنٹوں میں ایلون مسک نے ذاتی طور پر 40 سے زیادہ ٹویٹ یا ری ٹویٹ کیے ہیں۔ وہ کلپ بھی تو نکالیں نا ذرا اور اس کو بھی انگریزی میں سب ٹائٹل کر کے شیئر کریں۔ اس وقت برطانیہ کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر جو ہیں ان کے اوپر شدید قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ ٹیم کے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں، وہ ان حملوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ پاکستانی نژاد کے مسلمان آدمی جو ہیں وہ انگریز بچیوں کا جنسی استحصال کرتے رہے ہیں، ریپ کرتے رہے ہیں، اسالٹ کرتے رہے ہیں۔ عمران خان کا اور یہ پاکستان کا جھگڑا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ جھگڑے جو ہیں وہ لابیز کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا لوٹن میں تو ایک مسجد ہوتی تھی 1982 میں اور اب یہاں پر 45 مسجدیں۔ کوشچن یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہی یہ سکینڈل جو ہے وہ اتنا زور کیوں پکڑ گیا؟ السلام علیکم، دس از موید پیرزادہ عرف زہریلا سانپ عرف غدار وطن، واشنگٹن ڈی سی، یونائٹڈ اسٹیٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہاں امریکہ کے ایسٹ کوسٹ میں ابھی 5 جنوری 2025 کے دن کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت 5 جنوری 2025 کے دن کا اختتام ہو رہا ہے۔ بہت سی انٹرسٹنگ اور اہم ڈیولپمنٹس میرے سامنے ہیں۔ غالباً ایک بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پاکستان کے حوالے سے وہ ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فارم 47 کی شریف زرداری حکومت کے درمیان جو ڈائلاگ چل رہا تھا وہ ابھی چلا بھی نہیں ہے، لیکن کسی حد تک وہ ایک پھنستا چلا جا رہا ہے۔ لیڈرز کے متضاد قسم کے بیانات سے اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یعنی پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نئی اپوائنٹمنٹس کی ہیں اس کے بعد پاکستان میں ایک بہت غیر معمولی قسم کی ایکسائٹمنٹ، بلکہ آپ کہیے کہ اوور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اور اس اوور ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے سامنے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کو امپروو کرنے کے لیے کچھ سجیشنز اور کچھ ٹپس جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے توسط سے۔ اور پھر یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر جو ہیں ان کے اوپر مختلف لابیز اسی طرح سے اکٹھے ہو کے اب حملہ کر رہی ہیں جس طرح سے تقریباً 3 برس پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر ایک بہت ہی کنسرٹڈ قسم کا حملہ کیا گیا تھا۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں اس کے اوپر میں ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو جوائن نہیں کیا اسے جوائن کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اس کی ریچ کو ہم بڑھانا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ ہم 31 جنوری تک 7 لاکھ کا فگر جو ہے وہ بڑی آسانی سے کراس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور شریف زرداری حکومت کے درمیان جو ایک ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوا تھا وہ پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس کا کیسے پتہ چل رہا ہے؟ دونوں طرف کے جو لیڈران ہیں وہ جو ٹیلی ویژن پروگرامز میں میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں ان کی سٹیٹمنٹس کے اندر ایک فرسٹریشن ہے اور وہ متضاد قسم کی سٹیٹمنٹس جو ہیں، حالانکہ صرف 2 دن پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جو ڈائلاگ ہوا ہے اس کے بہت ہی بہتر آپٹکس ہیں، بڑے خوشگوار ماحول کے اندر یہ ساری بات چیت ہوئی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی جو پی ایم ایل این کے بہت امپورٹنٹ لیڈر بھی ہیں، نواز شریف کی فیملی کے بہت قریب بھی ہیں، بڑے ان کے اعتماد کے بندے ہیں اور اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اور رارا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے سرکاری براڈ کاسٹر میں، میرا خیال ہے پاکستان ٹیلی ویژن جو اسٹیٹ براڈ کاسٹر ہے، اسٹیٹ براڈ کاسٹر تو اسٹیٹ ہی کوئی نہیں ہے تو خیر بہرحال جو میرا اسٹیٹ براڈ کاسٹر اس کو کہتے ہیں، پی ٹی وی کے ایک ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے خاصی مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 12 دن کی جو سارا ڈائلاگ ہوا اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ نہیں نکل سکا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے ریٹن ڈیمانڈز جو کہ ان کو کہا گیا تھا 23 دسمبر کو کہ اپنی ڈیمانڈز کو ان رائٹنگ لے کر آئیں، وہ اپنی ڈیمانڈز کو ان رائٹنگ نہیں لے کر آئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ بھی مانا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان تک ان کو ایک انفیٹرڈ ایکسیس دی جائے۔ ان کی ملاقاتیں جو ہیں بڑی کھل کھلا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا ان کا مطالبہ ہے 9 مئی 2023 کے حوالے سے اور 26 نومبر 2024 کے حوالے سے، اور وہ پریزنرز کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو فرسٹریشن یہ تھی کہ وہ ریٹن ڈیمانڈز جو ہیں ریٹن جو ڈیمانڈز ہیں وہ سبمٹ تحریک انصاف نے نہیں کی۔ دوسری طرف سے
اسد کیسر صاحب نے بھی ڈان نیوز کے ایک پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے خاصی فرسٹریشن کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جس قسم کی انفیٹرڈ ایکسیس ہم نے کھلم کھلا قسم کی ایکسیس ہم مانگتے ہیں عمران خان صاحب تک، وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. حالانکہ یہی پارٹیز جب ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں نواز شریف کا اپروول نہیں ہوگا، آصف علی زرداری کا اپروول نہیں ہوگا، ان سے ہماری کھل کے بات چیت نہیں ہو جائے گی، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ان کی کھل کھلا کے عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی تو ہم بھی بھلا فیصلے کیسے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے نام تو نہیں لیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ریئل پاورز ہیں جنہوں نے پوری حکومت کا ڈرامہ اور ڈھکوسلا اور ڈھانچہ کھڑا کیا ہوا ہے، ان کو اس ڈائلاگ کا حصہ ہونا چاہیے. جب اس حوالے سے سوال پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، جو فارمر پرائم منسٹر پاکستان بھی رہ چکے ہیں، تو ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس پہ خاصی رضامندی کی. انہوں نے کہا کہ آرمی کو ڈائلاگ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، ہماری اپنی فوج ہے، کسی باہر کی فوج نہیں. تاہم پی ایم ایل این جو ہے وہ اس حوالے سے خاموش ہے. اب آپ کو میں کوئک کے کامنٹ کروں کہ جو ریٹن مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈس کو ان رائٹنگ لے کے آئیں. میں نے اپنے پچھلے ایک ویلاگ میں 1-2 دن پہلے یہ کہا تھا جب اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ یہ ایک خاصی ٹرکی قسم کی ڈیمانڈ ہے، بیکاز یہاں پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے باکس کیا جا رہا ہے، ان کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے. بیکاز ایک دفعہ جب آپ اپنی ڈیمانڈس کو ان رائٹنگ لے آتے ہیں تو ایک طرح سے آپ پھنس جاتے ہیں، ایک طرح سے آپ ایک قدغن کے اندر، ایک سٹرکچر کے اندر آ جاتے ہیں. اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو بہت سوچ سمجھ کے بڑی احتیاط سے اس کو رائٹنگ میں ریڈیوس کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بہت احتیاط کر رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ ہمیں کس قسم کا ایک ڈیمانڈس کا ڈرافٹ جو ہے بنانا ہے، اس کی لینگویج کیا ہوگی، اسے ہم کیسے اوپن اینڈڈ رکھیں تاکہ ہمیں بعد میں اس میں کوئی ترمیم کرنی پڑے، کوئی چیز ایڈ کرنی پڑے تو ہم اسے کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اگلے چند دنوں میں یہ صورتحال بہتر ہو سکے گی ہمارے سامنے. اب ذرا اس صورتحال کو بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا ٹیمز میں، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز میں، عمران خان کے چاہنے والوں میں 20 جنوری 2025 کے حوالے سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے. اور اس ایکسائٹمنٹ میں بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں. پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی نامینیشنز جو 2 خواتین کی انہوں نے ٹیم میں کی ہیں، جس میں ٹیمی بروس بھی ہیں، جس میں مارگن اورتھگس ہیں، تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ، جس کو آپ اوور ایکسائٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. ایک ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ایک ایک کر کے دن کاٹا جا رہا ہے. جیسے کہ 20 جنوری کو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اپنا جا کے اقتدار سنبھالیں گے، حلف لیں گے، تو اس کے فوراً بعد وہ پاکستان کے جرنیلوں کو حکم دیں گے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کر کے مجھے ٹیلی گرام کریں یا مجھے ای میل جو ہے وہ ڈال دیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. پولیٹکس میں ہمیشہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے لیے آپ کو ایک صبر کی ضرورت ہوتی ہے، انگیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پروسیس ضرور پازیٹیو ہے، لیکن اوور ایکسائٹمنٹ اور ہائپ جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اس سے مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے. اور اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے، انہیں اپنی ایک ایک قدم پھونک کے اٹھانا ہے اور اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز جو ہیں اسے امپروو کرنا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے چند سجیشنز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اب میری پہلی سجیشن آپ کو ہو سکتا ہے بہت عجیب و غریب اور شاکنگ لگے، اور وہ سجیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت جتنی بھی کی لیڈرشپ ہے، جس میں عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم ہیں، جس میں اسد کیسر صاحب ہیں، جس کے اندر سلمان اکرم راجہ ہیں، جس کے اندر صاحبزادہ حامد رضا بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. ان سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پولائٹ طریقے سے بار بار سوشل میڈیا کو، میری طرح کے لوگوں کو، ویلاگرز کو، ٹویٹر کو پولائٹلی یہ انہیں میڈیا کے سامنے ڈس اون کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ ہے مشکل اور ٹرکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے صورتحال نے ڈیولپ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا کی اونرشپ اور پوزیشن کا ان کے اندر ایک بہت اس کے حوالے سے ایک بہت پرائڈ بھی پائی جاتی ہے. وہ اسے اون بھی کرتے ہیں اور وہ اسے ایک سینس آف ڈائریکشن دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اسے کنٹرول بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف خالی سوشل میڈیا ان کا نہیں ہے. سوشل میڈیا پی ایم ایل این کا بھی ہے، پی 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 کا بھی ہے، جنرل صاحبان کا بھی ہے، جو ان کے اوپر بہت سے حملے بھی کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو ہر دفعہ پولائٹلی لوگوں کو یہ یاد کروانا چاہیے میڈیا ہی کے تھرو کہ بھئی ہم صرف اس اوپینین یا انالیسس کے لیے ذمہ دار ہیں جو ہمارے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل، ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل سے، ہمارے آفیشیل فیس بک پیج سے، یا ہمارے جو کی لیڈرز ہیں ان کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر جو اوپینین یا جو کامنٹ آتا ہے ہم اسی کے لیے ذمہ دار ہیں. اور معید پیرزادہ کے کامنٹ کے لیے، یا وجاہت سعید خان کے کامنٹ کے لیے، یا صابر شاکر کے کامنٹ کے لیے، یا حیدر مہدی کے کامنٹ کے لیے، یا عادل راجہ کے کامنٹ کے لیے، کسی بھی اور جو ٹویٹر پہ لوگ ہیں ان کے کامنٹ اور انالیسس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. وہ اپنی جگہ آزاد ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو کریں سپورٹ، وہ ہمیں کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ان کی سپورٹ اور ان
کی کرٹیسزم جو ہے وہ دونوں چیزوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ پوزیشن ان کے لیے لینی بہت ضروری ہے. کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے اس کی سگنیفیکنس زیادہ بہتر آپ کو کلیئر ہو سکے. اور یہ جو سیپریشن ہے یہ سوشل میڈیا کے لیے, ہم جیسے صحافیوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے تاکہ ہم بھی آزاد ہو جائیں, اور جب ہم پاکستان تحریک انصاف کی کسی پالیسی کو کرٹیسائز کرنا چاہیں, اپنا ایک ان پٹ اور فیڈ بیک دینا چاہیں, تو ہم آزادانہ طریقے سے فیڈ بیک دے سکیں. اب میری دوسری سجیشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو انگریزی زبان انگلش میں اپنے کانٹینٹ کی پروڈکشن میں اضافہ کرنا چاہیے. یہ کیسے ہوگا؟ بڑی سمپل اس کے طریقے ہیں. 1 یا 2 اچھے انگریزی لکھنے اور سمجھنے والے لوگوں کو انہیں اپنی ٹیم میں ڈالنا پڑے گا. ایک انہوں نے پہلے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا 5-6 منٹ کا انگریزی کا بلیٹن ایشو کرتے ہیں. اس بلیٹن کی کوالٹی کو اور اس کی ریگولیرٹی اور فریکوینسی کو انہیں امپروو کرنا ہوگا. کوالٹی سے میرا مطلب ہے کہ وہ اکثر بہت سینسیشنل ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پروپیگنڈا بلیٹن ہے. اس کی لینگویج کو انہیں امپروو کرنا ہے, اس کی خبروں کو بھی انہیں امپروو کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ریگولرلی آتا ہی نہیں ہے, اور وہ اگر آتا بھی ہے تو مختلف ٹائمز کے اوپر اس کو وہ ریلیز کرتے ہیں. اس کا ایک فکس ٹائم ہونا چاہیے, رات کے 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے, اور جب بھی وہ وہاں پہ ریلیز ہو 5-6 منٹ کا, اس کے بعد اسے ٹویٹر کے اوپر بھی اسی طرح سے پورا کا پورا وہاں پر بھی اس کو اپلوڈ ہونا چاہیے. اچھا, اب ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم بہت سے اپنے کلپس شیئر کرتی ہے. یہ اکثر کلپس ہیں, اچھے کلپس ہوتے ہیں, وہ بڑے انفارمیٹیو کلپس ہوتے ہیں. اکثر یہ کلپس جو ہیں وہ اردو کے اندر ہوتے ہیں, اس کی جو زبان ہوتی ہے بولنے کی وہ اردو ہوتی ہے, اور جب اردو میں ہوتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ان کی انگلش میں شستہ قسم کی انگریزی میں ان کو سب ٹائٹل کیا گیا ہو. اس کی ایک ایگزامپل گزشتہ 24 گھنٹے میں نے دیکھی, جب کامران شیخ صاحب جنہیں لاہور سے اغوا کر لیا گیا, ان کی صاحبزادی نے اپنی ایک ویڈیو لاہور سے ہی ریلیز کی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے, غالباً پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی ہے, ان کے بارے میں کوئی ان کے ویئر اباؤٹس نہیں پتا, جس کی وجہ سے ان کی بیٹی یہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو شادی ہونی تھی 28 دسمبر کو وہ نہیں ہو سکی, ان کی رخصتی وغیرہ نہیں ہو سکی. یہ ایک ایسی ہیومن سٹوری ہے جس کو فارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم نے انگلش میں سب ٹائٹل کیا ہے. لیکن اس چیز کو کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, اسے ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. عمران خان کے بہت سے کلپس وہ شیئر کرتے رہتے ہیں, اردو میں ہوتے ہیں, اکثر وہ انگلش میں ان کو سب ٹائٹل نہیں کرتے. اور پھر جہاں عمران خان کے کلپس کی چوائس کا تعلق ہے, پوری دنیا نے ہزاروں لاکھوں دفعہ ایبسولوٹلی ناٹ کا کلپ تو سن لیا, لیکن عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم پارٹنرز ان پیس بننا چاہتے ہیں, ہم خطے کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کے امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. وہ کلپ بھی تو نکالیں نا ذرا, اور اس کو بھی انگریزی میں سب ٹائٹل کر کے شیئر کریں. اس طرح کے بہت سے کلپ ہیں عمران خان کے, غریبوں کے حوالے سے, کووڈ-19 کے حوالے سے, بھوک کے حوالے سے, ہندوستان سے بہتر تعلقات کے حوالے سے, مغرب سے بہتر تعلقات, انوائرمنٹ آب و ہوا کے حوالے سے, پلانٹیشن کے حوالے سے, ان سب چیزوں کو بھی نکال کے انگلش کی سب ٹائٹل کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان سے چھلانگ لگاتے ہیں اور برطانیہ آ جاتے ہیں, لیکن برطانیہ کے اندر بھی پاکستان کا اینگل ہے. اس وقت برطانیہ کے پرائم منسٹر, لیبر حکومت کے پرائم منسٹر جو ہیں سر کیئر سٹارمر جو ہیں, ان کے اوپر شدید قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں. اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں ان حملوں کے اندر امریکہ کی امپورٹنٹ شخصیت ایلون مسک, جو ٹیسلا کے ہیڈ ہیں, جو اسٹارلنک کے ہیڈ ہیں, جو ٹویٹر کے ہیڈ ہیں, جو ٹرمپ ٹیم کے ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں, وہ ان حملوں میں شامل ہو چکے ہیں. اور گزشتہ 24 یا 36 گھنٹوں میں ایلون مسک نے ذاتی طور پر 40 سے زیادہ ٹویٹ یا ری ٹویٹ کیے ہیں برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے. اور جو کیس یہاں بنایا جا رہا ہے کہ کیئر سٹارمر پروسیکیوشن کے ہیڈ تھے, ہی واز ڈائریکٹر آف دی پروسیکیوشن کراؤن پروسیکیوشن سروس کے ساتھ 2008 اور 2013 کے درمیان میں, اور برطانیہ کے اندر جس اسکینڈل کو گرومنگ گینگ اسکینڈل کہا جاتا ہے یا گرومنگ گینگز کہا جاتا ہے, اس سلسلے میں کیئر سٹارمر نے, جب وہ ڈائریکٹر پروسیکیوشن تھے, کچھ انہوں نے کیا نہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے تو 1988 سے یہ گرومنگ گینگز کا اسکینڈل چل رہا ہے, کہ سیکس اسکینڈل چل رہا ہے, لیکن اس میں الزام اب یہ ہے کہ پاکستانی نژاد کے مسلمان آدمی جو ہیں وہ انگریز بچیوں کا جنسی استحصال کرتے رہے ہیں, ریپ کرتے رہے ہیں, اسالٹ کرتے رہے ہیں, اور برٹش پولیس اور برٹش حکومت جو ہے اس نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. اب یہ مختلف قسم کے عناصر جو ہیں وہ اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں برطانوی وزیر اعظم پہ اٹیک کرنے کے لیے. میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا کہ جب مارچ 2022 میں میں نے اپنے ویلاگس کرنا شروع کیے بہت فریکوینسی کے ساتھ عمران خان کے حوالے سے, تو میں نے بارہا یہ بتانے کی کوشش کی کہ عمران خان کا اور یہ پاکستان کا جھگڑا امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, یہ جھگڑے جو ہیں وہ لابیز کے ساتھ ہوتے ہیں. اور عمران خان کے اوپر بنیادی طور پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور اس کے پیچھے کھڑی لابیز جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں.
اس کا فائدہ یہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا عمران خان سے ایک تنازع یا جھگڑا تھا تو اس میں کوئی تھوڑی سی کنٹریبیوشن میری بھی تھی اس چیز کو سمجھانے میں. لیکن انفارچونیٹلی جس چیز کو میں سمجھا نہ سکا یا ذہنوں میں ڈال نہ سکا وہ یہ چیز تھی کہ اصل میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پیچھے بھی اس کی الیکشن کمپین کے اندر کچھ طاقتور لابیز جو ہیں وہ انوالو تھیں جو عمران خان کو ہٹانا چاہتی تھیں اور عمران خان کی آکسیجن آف لیجیٹیمیسی کو ختم کرنا چاہتی تھیں. اس چیز کو میں کو بہت زیادہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال نہیں سکا. اس وقت کیئر سٹارمر جو ہیں ان کے اوپر چند طاقتور لابیز جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے حملہ کر رہی ہیں. اس میں اینٹی امیگریشن لابی بھی ہے, اس کے اندر لگتا ہے زائنس لابی بھی ہے, اس کے اندر کنسرویٹوز کی بھی لابی ہے, اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں. اب میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بہت سے کلپس جس کو ساؤنڈز آن ٹیپ کہتے ہیں وہ بھی اسکرین کے اوپر دکھاؤں, آوازیں بھی سناؤں, آپ کے سامنے بہت سی ہیڈ لائنز بھی رکھوں, بہت سے انٹرسٹنگ قسم کے ٹویٹس بھی رکھوں, اور یہ فیکٹس بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلا جاؤں. جو چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایلون مسک نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں 40 سے زیادہ ٹویٹس کیے ہیں یا ری ٹویٹس کیے ہیں برطانوی پرائم منسٹر یا برٹش سسٹم آف جسٹس کے خلاف. انہوں نے ذاتی طور پہ انہوں نے حملے کیے ہیں جس میں وہ کھلم کھلا مطالبہ کر رہے ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے, فلاں برٹش جو منسٹر ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے. ایلون مسک نے خالی یہ نہیں کیا, ایلون مسک جو ہیں وہ ٹامی رابنسن جو ایک برٹش رائٹ ونگر انتہا پسند اسلاموفوب ہیں جو مسلمانوں سے اور اسلام سے بہت نفرت کرتے ہیں اور جیل میں ہیں, ان کی رہائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا. ایسی تصاویر بھی اور خبریں بھی ہیں کہ ایلون مسک نے کچھ عرصہ پہلے ٹامی رابنسن سے انہوں نے ملاقات بھی کی. خالی ٹامی رابنسن سے ہی انہوں نے ملاقات نہیں کی, انہوں نے ایک اور انتہائی رائٹ الٹرا رائٹسٹ جو یورپین لیڈر ہیں وکٹر اربکان ہنگری کے, ان سے بھی انہوں نے اس وقت ملاقات کی جب وکٹر اربکان جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے امریکہ پہنچے. ایلون مسک نے ایٹالین پرائم منسٹر جارجیا میلانی جو بہت انتہا پسند ہیں, امیگریشن کے بہت خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہیں, اسلاموفوب ہیں. کہا جاتا ہے کہ 1945 سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اٹلی کی سیاست میں اتنا اینٹی امیگرنٹ, اتنا انتہا پسند رائٹ آف دا سینٹر پولیٹیشین کوئی آیا نہیں ہے جتنی کہ جارجیا میلانی ہے. جارجیا میلانی کے ساتھ بھی ایلون مسک نے ملاقات کی. اچھا, اب اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے ہمیشہ برطانوی کنسرویٹو پارٹی کے ساتھ بہت بہتر روابط رہے ہیں, لیکن اس وقت ایک نئی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یورپ بھر کی جو الٹرا رائٹسٹ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ روابط جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں. ایلون مسک نے جرمنی کے اندر جو الٹرا رائٹسٹ پارٹی AFD ہے اس کی حمایت میں ایک انہوں نے کالم بھی لکھا. وہ جرمن حکومت کے خلاف بھی مسلسل بول رہے ہیں. جرمن حکومت بھی آگے سے پریشان ہو کے پوچھ رہی ہے کہ ایلون مسک کو کیا ہو گیا. ایلون مسک جو ہے وہ ایک کمزور جرمنی چاہتے ہیں, جرمنی کو یا یورپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ایلون مسک جو ہے وہ یورپین یونین کے خلاف اور یورپین یونین کا جو کمیشن ہے EC اس کے خلاف بھی پوزیشن جو ہے وہ لے رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے. What's changed, Tommy? What's changed? I was born in Luton in 1982. When I was born, there was one mosque. There's now 45. Yeah? When I talked about issues I saw, yeah? Now the country's seen those issues. So when I started talking about them in 2009, these problems of mass migration, the problems of Islamisation of our country, the general public hadn't recognised it the way I'd recognised it. But Luton is a blueprint for every town and city. Now people have watched, they've seen what's happening, and they can see it themselves. And the perception's changed because people see that when you say most hated man in Britain, the media have called me that for years, yeah? Sure. But most places I go, I get love. I get loved by the public. ابھی آپ نے جو کلپ دیکھا اس میں ٹامی رابنسن ایک برج کے اوپر کھڑا ہو کے ایک انٹرویو دے رہا ہے, اور آپ نے سنا کہ کس طرح سے وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا لوٹن میں تو ایک مسجد ہوتی تھی 1982 میں, اور اب یہاں پر 45 مسجدیں. اس قسم کا جو کانٹینٹ ہے کہ مسلمان کس طرح سے برطانیہ کے لیے ایک خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں, کس طرح سے مسلمان برطانیہ کے اندر اپنا قانون اور اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں, کس طرح سے مسلمان جو ہیں برطانیہ کی عورتوں کو, بچیوں کو, لڑکیوں کو, اور یہ سارے کے سارے پاکستانی نژاد ہیں, مسلسل ان کا نام لیا جا رہا ہے, یہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. بعض کلپس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں, یا اذان دے رہے ہیں, یا شور مچا رہے ہیں. تو یہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر, یہ ہوتا پہلے بھی تھا لیکن پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اس کی بھرمار ہو گئی. اس وقت جو ہے وہ ٹویٹر اس سے بھرا پڑا ہے. مطلب یہ سینکڑوں کی تعداد میں مسلسل ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کتنے خطرناک ہیں. اب میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں, یہ بڑی محنت سے ایڈٹ کی گئی ہیں, کاٹی گئی ہیں ایک لمبے 20-22 منٹ کے انٹرویو میں سے, جو 2011 میں برطانیہ کے ممتاز ٹی وی اینکر پرسن, BBC کے اینکر پرسن, ہارٹ ٹاک کے اینکر پرسن جیرمی پیکسمن جب ٹامی رابنسن کا انٹرویو کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے,
تو ٹامی رابنسن کس قسم کے جذبات کا وہاں پہ اظہار کرتا ہے. اسے بڑے غور سے سنیں. اس وقت یورپ کی پالیٹکس میں یہ وہ چیز ہے جسے ہوا دی جا رہی ہے, اور اس ہوا دینے میں امریکہ کی ریپبلکن پارٹی اور اس میں ایلون مسک جو ہیں ان کو لگتا ہے یہ ٹاسک جو ہے وہ دیا گیا ہے. سوال ہے کیوں دیا گیا ہے, لیکن پہلے آپ ٹامی رابنسن کے 2011 کے انٹرویو کی جھلکیاں دیکھیں. Financial and family disputes within the Muslim community. It's been outlawed in 2003 by the European Court of Human So Rights. there is no danger of it taking over our legal system. So what is it you're trying to defend England against? The spread of Sharia law, the spread of terrorism, the spread of extremism, Islamisation, the political wing of Islam. That's what we're trying. These are to all understand the these issues, are all personal issues of yours. personal issues in towns and cities like mine that are happening, and they're not happening with the Sikh community. They're not happening with the Jewish And community. indeed, they're not happening with most Muslims. No, they're happening within the Islamic community. This is what I'm saying. That Are where the you hostility's seriously coming suggesting from. there aren't white drug dealers and there aren't white gangs? Of course I'm not. No, Or but Sikh gangs or any other kind of... No, I'm not. But I'm saying some of these specific issues are coming from the Islamic community, solely the Islamic community. Terrorists wanting to blow us up. Claiming that community is spreading it. Actually, what we're talking about Members of the here... community. Yes, exactly, as you could talk about Yeah, I'm not members saying of the the whole white community doing all sorts of atrocious things. Yeah, but not 24-year-old groups of 10 of them hanging around outside school gates. You've and never seen a white gang? And purposely targeting. Never seen a white gang? Are we going to pretend that Muslim groups are not out there purposely targeting our youth and pimping them? Are we going to pretend it's not You're happening? not pretending white people aren't doing that? Then not in the same manner, not in the same group. They're saying it's a cultural thing. You know perfectly well that this happens in all communities with a tiny minority of people. Your broader point is to tar the whole of the Muslim community. I'm not in tarring this. the whole Muslim community, no. Well, you keep saying that the Quran is an evil book. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گرومنگ گینگ سکینڈل کیا چیز ہے. گرومنگ گینگ سکینڈل برطانیہ میں 1988 سے مسلسل یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت سے آدمی, اور الزام یہ ہے کہ پاکستانی اوریجن مسلمان جو ہیں وہ پریڈومیننٹلی طور پہ انگریز لڑکیاں جو ہیں ان کو سیکشلی طور پہ, جنسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں. غریب گھرانوں کی 12 سال کی 13 سال کی جو انگریز لڑکیاں ہیں ان کو بھلا پھسلا کے انہیں استعمال کر رہے ہیں. اب اس وقت مطالبہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ایک نیشنل انکوائری ہونی چاہیے, اور یہ مطالبہ جو ہے وہ ایک الٹرا رائٹ ریفارم پارٹی بھی کر رہی ہے, کنسرویٹو پارٹی کی جو اس وقت پریزیڈنٹ چیئرمین یا لیڈر ہیں وہ بھی کر رہی ہیں, ایلون مسک بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور بھی بہت سے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی ایک نیشنل انکوائری 2020 کے اندر ہوئی بھی, ہوم آفس کی اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی, اس کے علاوہ کچھ اور ڈاکٹرز اور ہیلتھ منسٹریز کی بھی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں, اور ہیلتھ اور جو ہوم آفس کی رپورٹ ہے 2020 کی وہ کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ یہ جو الزام کہ یہ ایشینز یا مسلمان یا پاکستانی اوریجن کے ہی آدمی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ مسئلہ پورے برطانیہ میں پھیلا ہوا ہے, مختلف شہروں میں ہے, اور پریڈومیننٹلی جو پرپیٹریٹرز یا کرمنلز ہیں وہ وائٹ ہیں, مین سٹریم کے ہیں, اور بہرحال اس میں ایشینز بھی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پاکستانی اوریجن کے یا ایشین یا مسلمان آدمی یا نوجوان جو ہیں وہ اس جرم میں شامل ہیں. لیکن کوئی بھی ایسے اسٹیٹسٹکس نہیں ہے جو یہ شو کر سکیں کہ یہ پریڈومیننٹلی ان گینگز کو وہی رن کر رہے ہیں. یہ ایک برطانیہ کا قومی قسم کا مسئلہ ہے. اب اس حوالے سے بہت سی انکوائریز ہو چکی ہیں. کنسرویٹو گورنمنٹ کے سامنے بھی بار بار یہ مطالبہ رکھا گیا کہ آپ اس کے حوالے سے ایک اور نیشنل انکوائری کروائیں, اور کنسرویٹو گورنمنٹ کی بھی یہی پوزیشن تھی, اور اس وقت جو کیئر سٹارمر کی لیبر گورنمنٹ ہے ان کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ اس کے اوپر نیشنل انکوائری کروانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر شہر, لوکل گورنمنٹ ہر جگہ ہے, کاؤنٹی گورنمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, سٹی گورنمنٹ ہے, وہ اس کے حوالے سے انکوائریز کر سکتی ہے. اور ایسی انکوائریز جو ہیں وہ رادرن کے اندر, راسٹیل میں, برسٹل میں, مانچسٹر میں, لیڈز میں, بہت سے شہروں میں ایسی انکوائریز لوکل گورنمنٹس نے کی بھی ہیں. لیکن اس وقت یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے. کوشچن یہ ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہی یہ اسکینڈل جو ہے وہ اتنا زور کیوں پکڑ گیا. سارا اسکینڈل اور مسئلہ زور تو اس لیے پکڑ گیا کہ ایلون مسک نے اپنی تمام تر ٹویٹر کی طاقت کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی. لیکن یہ مسئلہ بہت دیر سے پک رہا تھا. اگست 2024 میں جب برطانیہ کے بہت سے شہروں میں اینٹی امیگرنٹس کے خلاف فسادات ہوئے, جب حکومت کو جمعہ 8 دن, ابھی غالباً صرف ایک مہینہ ہوا تھا کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ کو, تو پورا برطانیہ جو تھا وہ اینٹی امیگریشن رائٹ سے ہل کے رہ گیا. تو میں نے اس وقت بہت سے لوگوں سے بات بھی کی, میں نے اس وقت تھوڑا سا برٹش پالیٹکس کو پڑھنے کی بھی کوشش کی, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ زائنس لابیز جو ہیں وہ لیبر حکومت کو فکس کر رہی ہیں, اور لیبر حکومت کو ذرا ٹھیک کرا رہی ہیں, اس کی ٹھوک بجا رہی ہیں, تاکہ لیبر کی حکومت کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا جائے. اس کی ان کو کیوں ضرورت پڑی
اس لیے کہ زائنسٹ جو لابی ہے برطانیہ کی اس کو یہ شک ہے کہ لیبر جو ہے وہ سمپیتھیٹک ہے ٹو دی پیلیسٹینین کاز, اور یہی وجہ ہے کہ لیبر کے جو پچھلے ایک لیڈر تھے بہت مشہور جیرمی کاربن, جو بہت ایکسٹریملی لیفٹ پوزیشن لیتے تھے, پیلسٹائن کے لیے بولتے تھے, ان کو باقاعدہ لیبر کی اپنی پارٹی نے اپنی پارٹی سے یہ کہہ کے نکال دیا کہ یہ اینٹی سیمیٹک ہیں. اور اگست میں آپ کو ایک آرٹیکل دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, اس طرح کے بہت سے آرٹیکل چھپے لیکن ایک آرٹیکل بہت انٹرسٹنگ ہے جس کا عنوان کچھ اس قسم سے ہے کہ لیبر از ڈیوائیڈڈ بٹوین اسرائیل اینڈ پیلسٹائن اینڈ کیئر سٹارمر ہیز اے ڈیفیکلٹ لائن ٹو ٹریڈ آن. یعنی کیئر سٹارمر کی جو پارٹی ہے لیبر, وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس کی فیلنگز اور اس کی پالیسیز سپلٹ ہیں. پہلے جیرمی کاربن والی بات ہو چکی ہے, اس لیے کیئر سٹارمر کو یہ لائن بہت احتیاط سے چلنی ہوگی. پھر اس کے بعد آپ میں سے اکثر لوگ جو برطانیہ میں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ الزام لگتا رہا کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ گورنمنٹ جو ہے بالکل اسرائیل کے بارے میں کوئی پوزیشن نہیں لیتی ہے, پھونک پھونک کے چلتی ہے, یہ تو بڑی مدد کر رہی ہے اسرائیل کی وار ایفرٹ کی سم تھنگ. لیکن اس کے باوجود ایسی پوزیشنز وہ لیتے ہی رہے جس سے اسرائیلی لابی ناراض ہوتی رہی. فار انسٹنس نومبر میں جب آئی سی سی نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کے حوالے سے وار کرائمز کا فیصلہ کیا, تو باقی یورپین گورنمنٹس کے ساتھ ساتھ کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے فیصلے کو یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں چونکہ ہم اس کے سگنیٹری ہیں. اسی طرح سے غزہ کے حوالے سے ایڈ کھلنی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے, یہ بھی برٹش گورنمنٹ نے پوزیشن لی, وہ بھی پسند نہیں آئی. پھر ایک ایسی بھی پوزیشن آ گئی جہاں پر کیئر سٹارمر نے یہ کہا کہ ہم یہ ڈینائی تو نہیں کر سکتے کہ ہیومن رائٹ ابیوزز ہو رہے ہیں, ایک نیئر جینوسائڈ سچویشن جو ہے وہ غزہ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایلون مسک کو بھی اسی لابی کی ضرورت ہے امریکہ میں اپنے مختلف ایجنڈاز میں, جو لابی اس وقت پیچھے پڑی ہے کیئر سٹارمر کے. یہ وہ نیکسس اور کنیکشن ہے جو اس وقت برطانوی پرائم منسٹر کے خلاف جو ہے اکٹھا ہوا ہے, جس نے انگلش ڈیفیمیشن لیگ بھی اکٹھی کی ہوئی ہے, اینٹی امیگریشن بھی اکٹھی کی ہوئی ہے, ٹوری پارٹی بھی اکٹھی کی ہوئی ہے, ریفارم پارٹی بھی اکٹھی کی ہوئی ہے. یہ سب کو اکٹھا کیا ہوا ہے انہوں نے. اس وقت برطانوی پرائم منسٹر ریزائن تو خیر نہیں کریں گے, لیکن ان کو اس سٹیج کے اوپر بہت زیادہ سیریسلی ویکن کرنے کی اور سبق سکھانے کی کوشش جو ہے کی جا رہی ہے. دیکھتے رہیں اس سچویشن کو بھی, یہ بھی ایک امپورٹنٹ سچویشن ہے. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.